الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید المرسلین وعلی آلہ واصحابہ اجمعین ومن تبعہم بإحسان الی یوم الدین، اما بعد۔ قال اللہ تبارک و تعالی فی القرآن المجید والفرقان الحمید، فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، فاذکرونی اذکرکم واشکرونی ولا تکفرون، صدق اللہ العظیم۔ میرے زندگی کا مقصد تیرے دی کی سرفرازی، میں اسی لیے مسلمان، میں اسی لیے نمازی۔ محترم و مکرم عزیز سامعین اکرام، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ابھی میں نے جو آیت مبارکہ کی تلاوت کی، اس میں اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے، تم مجھے یاد کرو میں تمہیں یاد کروں گا، تم میرا شکر ادا کرو میری ناشکری نہ کرو۔ یہ اللہ تعالیٰ کا ہم پر فضل کرم ہے۔ اللہ تعالیٰ نے ہم پر اتنے احسانات کیے ہیں جس کو شعور نہیں کیا جاتا، اس کو شمار نہیں کیا جا سکتا، کیونکہ اللہ تعالیٰ نے ہمیں اتنے مخلوق میں انسان بنایا، اور انسان میں اللہ تعالیٰ نے ہمیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی امت میں پیدا فرمایا، اور اس پر اتنے آسانی عطا فرمائی۔ یہ امت پر کسی امت پر اتنی آسانی عطا نہیں فرمائی جتنی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی امت پر آسانی فرمائی۔ اللہ تعالیٰ فرما رہا ہے، تم مجھے یاد کرو میں تمہیں یاد کروں گا۔ اس سے بڑا کیا فضل ہونا بندے پر کہ جب بندہ چاہے کہ رب مجھے یاد کرے، بندے کو چاہیے کہ وہ رب کو یاد کر لے۔ اللہ نے قانون بنا دیا ہے، تم مجھے یاد کرو گے میں فوراً تمہیں یاد کروں گا۔ حدیث قدسی ہے، حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے، اللہ فرماتا ہے میں بندے کے گمان کے مطابق اس کے ساتھ ہو جاتا ہوں، وہ جیسے میرے بارے میں سوچتا ہے میں اس کے ساتھ ویسا ہو جاتا ہوں۔ وہ تنہائی میں مجھے یاد کرتا ہے، میں اسے تنہائی میں یاد کرتا ہوں۔ اگر وہ مجھے محفل میں یاد کرتا ہے تو میں اس سے افضل محفل یعنی فرشتوں کی محفل میں اسے یاد کرتا ہوں۔ تو بندے کا تو کام یہی بن گیا کہ جب پریشانی آ جائے رب کو پکارے، وہ رب آپ کی پریشانی دور فرما دے گا، کیونکہ وہ قادر مطلق ہے۔ وہ جو چاہے جیسے چاہے جب چاہے جدھر چاہے کر سکتا ہے، وہ قادر مطلق ہے۔ اللہ تعالیٰ کے خزانے کم نہیں ہے۔ آج ہم اپنی حیثیت کے مطابق رب کو یاد کر رہے ہیں، ہمیں تو یاد اس کی شان کے مطابق کرنا تھا، مگر ہم آج بہت دور ہوتے جا رہے ہیں رب سے، اس کے ذکر سے ہم دور ہوتے جا رہے ہیں، اس کی فکر سے ہم دور ہوتے جا رہے ہیں۔ یہی سبب ہے کہ آج ہم پریشان نظر آتے ہیں، یہی سبب ہے آج ہم ہر کسی سے ڈرتے ہوئے نظر آتے ہیں، کیونکہ ہم نے رب سے تعلقات توڑ لیے اپنے۔ ہمیں تو تعلقات جوڑنے کے لیے دنیا میں بھیجا تھا۔ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، تمہیں دنیا میں اس لیے بھیجا گیا ہے کہ تم اپنی آخرت بہتر کر لو، اور آج ہم دنیا بنانے میں اپنی آخرت خراب کر رہے ہیں۔ ہمارے تعلقات اس قدر رب سے ٹوٹ گئے، ہم ہر کسی سے ڈرتے ہوئے نظر آتے ہیں سوائے رب کے۔ ہر ایک سے ڈرتے ہوئے ہم نظر آئیں گے، رب سے ڈرتے ہوئے ہم نظر نہیں آئیں گے۔ ہم رب کا ذکر کرتے ہوئے نظر آئیں گے، دنیا کی باتیں کرتے ہوئے گھنٹے گزر جائیں گے، پرواہ نہیں ہے ہمیں۔ فون لے کے بیٹھیں گے، گھنٹے گزر جائیں گے، بے فضول باتیں کریں گے، گھنٹے گزر جائیں گے، مگر ایک گھنٹہ بیٹھ کر رب کا ذکر نہیں کریں گے۔ جبکہ اللہ نے خود فرما دیا، تم مجھے یاد کرو میں تمہیں یاد کروں گا۔ کہ اللہ کا یاد کرنا اور ہمارا یاد کرنے میں فرق ہوتا ہے۔ جب ہم رب کو کہتے ہیں یا ربی بول کر کہتے ہیں، اے میرے رب کہتے ہیں، تو اللہ تعالیٰ یہ نہیں کہتا ہم جیسا کریں۔ اللہ تعالیٰ پھر ہمیں ریپلے دیتا ہے، یا عبدی اے میرے بندے بول کر ریپلے دیتا ہے اللہ تعالیٰ۔ جب تم کہتے ہو یا ربی اے میرے رب، اللہ تعالیٰ ریپیٹ اس کا ریپلے دیتا ہے۔ یا ربی جب ہم کہتے ہیں تو اللہ تعالیٰ یا عبدی کہتا ہے، اے میرے بندے۔ جب ہم پریشان ہوتے ہیں رزق کی کمی کے لیے یا رزاق کہتے ہیں تو اللہ تعالیٰ ہمیں رزق دے کر یاد کرتا ہے۔ جب ہم بے عزت ہو جاتے ہیں، اللہ سے دور ہو کے ذلیل اور رسوا ہو جاتے ہیں، اور بیٹھ کر اسے یا عزیزو کہتے ہیں، اے عزت دینے والے، تو اللہ تعالیٰ ہمیں عزت دے کر یاد کرتا ہے۔ تو ہمیں اس سے اپنے تعلقات جوڑنا ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، اللہ کے کچھ ایسے بندے ہیں جو نرم بستروں پر اللہ کا ذکر کرتے ہیں، اس کی وجہ سے اللہ تعالیٰ ان کے درجات بلند فرماتا ہے جنت میں۔ دیکھیں، نرم بستروں پر اللہ کا ذکر ہو رہا ہے اور اللہ تعالیٰ ان کے درجات کو بلند فرما رہا ہے۔ اس کی بزرگان دین اس کی شرح بیان کرتے ہوئے فرماتے ہیں، اس کی وجہ یہ ہے کہ بندہ اللہ کو نعمتوں کے دینے کے بعد نہیں بولا، اللہ تعالیٰ نے اس کے درجات کو بلند فرما دیا۔ آج ہمارا حال یہ، چار پیسے آ جاتے ہیں رب کو بھول جاتے ہیں۔ ہمارے پاس اگر گھر اچھا آ جائے، کاروبار اچھا ہو جائے، ہم رب کو بھول جاتے ہیں۔ کیوں؟ ہمارے پاس سب کچھ ہے،
مگر اللہ فرماتا ہے میرے کچھ ایسے بندے ہیں جو مجھے نرم بستروں پر یاد کرتے ہیں، اس کی وجہ سے میں ان کے جنت میں درجات بلند فرما دوں۔ حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا ایک ایسا مالدار ہے جو اللہ کی راہ میں مال تقسیم کر رہا ہے، مالدار ہے جو اللہ کی راہ میں مال تقسیم کر رہا ہے، اور ایک ذاکر ہے جو اللہ کی بارگاہ میں ذکر کر رہا ہے۔ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ذکر کرنے والا اللہ کی بارگاہ میں افضل ہے، کیونکہ ہر شے سے بڑی چیز اللہ کا ذکر ہوتا ہے۔ اللہ خود قرآن میں فرماتا ہے سب سے بڑی جو چیز ہے وہ اللہ کا ذکر ہے، تو جو ذکر کرتا ہے وہ اللہ کے نزدیک مقبول اور محبوب بندہ ہے۔ صحابہ اکرام حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں ہے، یا رسول اللہ جسے اللہ نے مال دیا وہ اللہ کو مال تقسیم کرتے ہوئے راضی کرے۔ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ذکر دیا، تم ذکر کرو۔ پھر تھوڑے دن کے بعد صحابہ اکرام آئے، کہنے لگے یا رسول اللہ ہم ذکر کر رہے ہیں، وہ مالدار ذکر بھی کر رہے ہیں مال بھی تقسیم کر رہے ہیں۔ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اللہ جسے چاہے جو چاہے عطا کر سکتا ہے، تو یہ اللہ کا فضل ہے، آپ کو مال بھی دے دے اور اللہ تعالیٰ ذکر کی توفیق بھی دے دے۔ تو ہمیں ذکر میں اپنی زندگی گزارنا ہے، فکر میں اپنی زندگی گزارنا ہے۔ حضرت داؤد علیہ السلام اللہ کی بارگاہ میں ہمیشہ دعا کیا کرتے تھے، اے اللہ جب تیرے ذکر کی مجلس کو چھوڑ کر میں غافلوں کی طرف جاؤں میرے پیر توڑ دینا، کیونکہ یہ پیر تیری نعمت ہے، یہ نعمت لے کر میں لوگوں کے غافلوں کی محفل میں ہرگز نہ جاؤں۔ جب میں تیری محفل سے اٹھوں، تیری ذکر کی محفل سے اٹھوں مالک اس وقت میرے پیر توڑ دینا، مجھے غافلوں کی طرف نہیں بھیجنا۔ یہ داؤد علیہ السلام کی دعا ہوا کرتی تھی۔ حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا جو تم خیر کا کام کرتے ہو، جو اچھا کام کرتے ہو، اس کی ابتدا میں اگر تم رب کی حمد نہیں کرو گے اور مجھ پر درود نہیں بھیجو گے اس میں برکت نہیں ہوگی۔ تو آج جو بھی نیک کام کرے، ہم جو بھی اچھا کام کرے اس پہ پہلے ہم رب کی حمد بیان کریں، اس کے بعد حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم پر درود و سلام پڑھیں، انشاءاللہ اس میں برکتیں ہوگی۔ تو ہمیں اپنی زندگیوں کو دیکھنا ہے، ہم اپنی زندگی کیسے گزارے، اللہ اور رسول کو راضی کرتے ہوئے گزارے، اللہ اور رسول کو ناراض کرتے ہوئے گزارے، کیونکہ ہمارا پیدائش کا مقصد یہی ہے کہ ہم رب کی عبادت کریں۔ عبادت نام ہے اللہ کی یاد کی، اور وہ یاد سے غافل ہرگز نہ ہو۔ ہر حال میں پریشانی آئے تو صبر کرتے یاد کرے، اللہ تعالیٰ نعمت دیا تو شکر کرتے ہوئے یاد کرے، مگر اسے بھولے نہیں۔ اللہ نے اولاد نہیں دیا تو اسے مانگتے ہوئے اسے یاد کرے، اللہ نے اولاد دے دیا تو اولاد کی تربیت کرتے ہوئے اسے یاد کرے، مگر اسے بھولے ہرگز نہیں، کیونکہ آج ہم اسے بھولتے جا رہے ہیں۔ یہی وجہ ہے کہ ہم ہر جگہ آج ذلیل اور رسوا ہو رہے ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے ہم پر اتنے احسان عظیم کیا ہے، تو ہمیں بھی چاہیے کہ ہم اس کو یاد کریں، اس کا ذکر کریں، اس کی فکر میں رہیں، اس کی طرف متوجہ ہونے کا ہر وقت یہ شمار کریں۔ اے ہم پر کوئی اگر ایک احسان کر دیتا ہے، کوئی آپ کی مدد کر دیتا ہے، مال سے ہو یا وقتی طاقت سے ہو، اگر وہ آپ کی مدد کر دیتا ہے، وہ جبھی بھی آپ کو بلاتا ہے فوراً حاضر ہو جاتے ہیں، کیوں؟ اس نے مجھے وقت پر مدد کی تھی۔ اور اللہ نے ہم پر کتنی نعمتیں عطا کی، شمار نہیں کر سکو گے آپ۔ اگر آپ اپنے جسم کے ہی اگر نعمتوں کو اللہ کے گننے بیٹھو گے آپ کی عمر ختم ہو جائے گی۔ جسم کے نعمتیں نہیں گنو، دوسرے تو چھوڑ دو، آپ کو جسم پر جو نعمتیں دی ہیں وہ اگر تم گننے بیٹھو گے تو ساری زندگی ختم ہو جائے گی، وہ نعمتیں نہیں گنو گے۔ اس کے باوجود اس کی ناشکری اچھی بات نہیں ہوتی۔ ہمیں ہر وقت رب کے ذکر میں، اس کی فکر میں رہنا ہے۔ بندہ مومن کامل وہی ہے جو رہتی زندگی میں اللہ اور رسول کو راضی کر لے، جب دنیا سے رخصت ہو جائے شرمندگی نہ ہو، اللہ اور رسول کو رہتی زندگی میں یاد کر لے۔ اللہ اور رسول نے ہمیں ایسے ایسے انعامات سے نوازا ہے، ایسے ایسے ہمیں مقامات بتائے ہیں، ایسے ایسے ہمیں طریقے بتائے جس سے اللہ اور رسول راضی ہو سکتے ہیں۔ ابھی میں نے جو حدیث قدسی بیان کیا، اللہ جیسا بندہ گمان رکھتا ہے اللہ اس کے ساتھ ویسے ہی ہو جاتا ہے۔ اس کے ساتھ اچھا اس میں ظن رکھے، اچھا گمان رکھے، اللہ تعالیٰ کے ساتھ یہ گمان رکھے اے اللہ میں جو بھی عبادت کر رہا ہوں تم مجھ سے راضی ہو جائے، ضرور راضی ہو جائے۔ وہ بے نیاز ہے، اگر چاہے تو ساری دنیا کو اٹھائے اور جنت میں ڈال دے، کوئی پوچھنے والا نہیں۔ اگر وہ چاہے تو ساری دنیا کو پکڑے جہنم میں ڈال دے، کوئی پوچھنے والا۔ ہم ان کے ساری والے بندے اس کے سامنے جھوک جائیں، اس سے مانگے، اللہ تعالیٰ نئے مانگنے والوں سے ناراض ہو جاتا ہے اور دنیا دار مانگنے والوں سے ناراض ہو جاتا ہے۔ تو ہمیں فرق دیکھنا ہے، اپنی زندگی گزارنا ہے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔